تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ ایمان کی زندہ مثال ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جسے مکہ کی تپتی ریت پر لٹایا گیا، جسے کوڑوں سے مارا گیا، جس کے والدین کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، اور پھر اسی شخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمار جنت کی طرف بلاتا ہے اور فتنہ اسے جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ سوال یہ ہے، حضرت عمار کون تھے؟ کیوں ان کی زندگی اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک اور عظیم باب سمجھی جاتی ہے؟ اور کیسے وہ ایمان کی ایسی مثال بن گئے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی؟ حضرت عمار بن یاسر اسلام کے ابتدائی ترین مسلمانوں میں سے تھے۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا جب اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ صحابی تھے جن کے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ اسلام کے پہلے شہداء میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عمار کی زندگی ظلم، صبر، جہاد اور حق کی گواہی سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی۔ یہ داستان صرف ایک انسان کی نہیں، یہ ایمان کے امتحان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مکہ، جہاں بتوں کی حکومت تھی، جہاں قریش طاقت کے نشے میں مست تھے اور جہاں ایک خدا کی بات سب سے بڑا جرم تھا، اسی مکہ میں یاسر کا خاندان رہتا تھا، کمزور، غریب، مگر سچ کے متلاشی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، حضرت عمار، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ دشمن ہے، اور پھر شروع ہوا ظلم کا وہ دور جس نے حضرت عمار کی روح کو فولاد بنا دیا۔ انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے، کوڑے مارے جاتے، پانی بند کر دیا جاتا، لیکن وہ کہتے تھے احد احد،